السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے میں ہم اور آپ آج شروع کریں گے تختی نمبر 7 جو کہ ہے تنوین کا بیان۔ پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 6 کو مکمل کیا جو کہ تھا مشق حرکات حروف مدہ و حروف لین کا جو نچوڑ تھا، یعنی کہ جو ان تینوں کو ملا کر مشق دیا گیا تھا اس کو ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں مکمل کیا، رواں بھی کیا، ہجے بھی کیا اور اجرا بھی کیا۔ تو ہم اور آپ اجرا کے ساتھ پڑھ رہے، مکمل اجرا سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 آپ کو ہر کچھ ملے گا اور پورا نورانی قاعدہ انشاءاللہ تعالی اجرا کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ تو آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 7 تنوین کا بیان۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ تنوین کہتے کسے ہیں۔ تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو دعا میں نے پڑھا ہے یہ نافع علم کی دعا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے بیٹھے، کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے بیٹھے تو یہ دعا پڑھ لے، اس سے آپ کو نافع علم جو نفع پہنچانے والی علم ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد ہی اپنی پڑھائی کی شروعات کریں۔ تو سب سے پہلے یہاں آ جائے، یہ لکھا ہے تنوین اور یہاں پر جو تنوین کی جو علامت ہوتی ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ اب نیچے آ جائیں، 2 زبر یہاں پر لائن دیا گیا ہے، یہاں پر 2 زبر بنا دیا گیا ہے، 2 زیر یہاں لائن دے کے نیچے زیر بنایا گیا ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ زیر جب بھی آتا ہے نیچے آتا ہے اور زبر جب بھی آتا ہے وہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ اور 2 پیش یہاں پر لائن بنا کے اوپر 2 پیش بنایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پیش آئے گا وہ حرف کے اوپر آئے گا۔ تو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے یا تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو یہ بات واضح کرے کہ 2 زبر کہاں آتا ہے، 2 زیر کہاں آتا ہے اور 2 پیش کہاں آتا ہے، یعنی کہ حرف کے اوپر آتا ہے، نیچے آتا ہے، یہ آپ ڈیٹیل سے ان کو سمجھا دیں۔ تو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ عربی میں 2 زبر کو فتحہ تعین کہتے ہیں، 2 زیر کو کسرہ تعین اور 2 پیش کو ضمہ تعین کہا جاتا ہے۔ فتحہ تعین، کسرہ تعین، ضمہ تعین، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اسی طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے فتحہ طویلہ، کسرہ طویلہ، ضمہ طویلہ۔ اسی طریقے سے یہاں پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا بھی نام ہے جو عربی میں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اسے پڑھنا کیسا ہے، نیچے آ جائیں۔ تنوین دراصل نون کی ہی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیے حمزہ 2 زبر ان، کیا پڑھنا ہے، حمزہ 2 زبر ان، ان، اینڈ میں نون کی آواز ظاہر ہوگی، ان، ان۔ اس کے بعد با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، ہا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، لال 2 زبر ذن۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب میں
دن بن تن نون والا ہی ساؤنڈ آئے گا، جنحن۔ لیکن یہ دیکھا جائے تو بہت ہی آسان لیسن ہے، اس میں زیادہ کچھ سیکھنے کو نہیں ہے، لیکن حرف کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح طور پر ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے آپ کو حرف ادا کرنا ہوگا۔ جیسے کہ سا کو بہت ہی نرمی سے نکالنا ہے، سا دو زبر تن 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 تن۔ جیم کو سختی کے ساتھ دانتوں کو دباتے ہوئے، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن۔ اب جو حرف موٹا ہے اسے موٹے طریقے سے ہم پڑھیں گے، موٹا ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور جو سختی کے ساتھ نکلتا ہے سختی کے ساتھ نکالیں گے، اور ہا کو سینے کی طرف سے حلق والا جو حصہ ہے وہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ جو حروف کی ادائیگی کا بہت بڑا رول ہے، حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ون لائن ہے یہ مثال ہے دو زبر کا۔ اب کچھ لوگ اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، تو دونوں طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو ایسے پڑھائیں گے، با دو زبر بن، تا دو زبر تن۔ یہ الف جو ہے نا، الف ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف کا کوئی کام نہیں ہے۔ الف کا جو الف لگ کر آ رہا ہے دو زبر کے ساتھ، اس کا کام ہوتا ہے قرآن پاک میں جب ہم وقف کرتے ہیں وہاں پر، تو جب وہاں ہم پہنچیں گے تو تفصیل سے وہاں پر میں آپ کو واضح کروں گی، لیکن یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے با دو زبر بن۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں با الف دو زبر بن تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو طریقہ بتایا ہے ویسا پڑھیں آپ۔ نیچے آ جائیں گے، یہ ہو گیا دو زبر کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا لائن آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن۔ اب یہاں پر دیکھیں سین ایک سیٹی والی حرف ہے، سیٹی نما ظاہر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم سیٹی کی طرح نکالیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ دو زبر آ رہا ہے، را دو زبر رن رن رن، زا زا، اس میں بھی سیٹی ظاہر ہوگی، زا دو زبر زن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، صاد میں موٹا ظاہر ہوگا۔ تو یہ آپ نے پورا کر لینا ہے۔ اب نیچے آ جائیں دو زیر میں، تو دو زیر میں کیسے پڑھیں گے دیکھیے، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن۔ اب یہاں نیچے آ جائے، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر زن، طا دو زیر قن، ظا دو زیر زن۔ اب یہاں پر دیکھیں صاد ضاد طا ظا، چاروں حروف جو ہے موٹے ہیں، یعنی کہ اس میں استعلا کی صفت پائی جاتی ہے، موٹے پن کی صفت پائی جاتی ہے، لہٰذا انہیں ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ تو جب ہم یہاں دو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، صاد دو زیر سن سن سن، ضاد دو زیر ظن، طا دو زیر قن، ظا دو زیر ظن، صاد ضاد طا ظا۔ سمجھ آ رہی؟ صاد ضاد، ضاد کو کیسے ادا کرنا ہے معلوم ہے، زبان کا بغلی کنارہ داڑھ کی جڑ میں سٹائیں گے، ضاد ضاد موٹا کر کے، یہ ہے طا طا طا، اور یہ کیا ہے ظا ظا ظا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ضاد اور یہ ہے ظا، تو فرق ہے نا دونوں کی آواز میں، اور سیٹی والی صفت نہیں آنی چاہیے، جیسے کہ کچھ لوگ پڑھیں گے ظا 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 ظا، ایسا نہیں، ظا 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 ایسا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، غین کو بھی موٹا، فا دو زیر فن۔ سمجھ آ رہی؟ اب نیچے آ جائے، دو پیش کا جو مثال دیا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے
حمزہ دو پیش اون، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش حن۔ سمجھ آ رہی؟ حن حن حن، ہا نکالنا ہے۔ خا دو پیش خن، اسی طریقے سے نیچے آ جائے۔ قاف دو پیش قن، قاف موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا موٹا ادا کریں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ کاف، یہ کیا ہے؟ قاف، قاف کاف۔ فرق سمجھ آ رہی ہے آواز میں؟ اسے موٹا ادا کرتے ہیں اور اسے باریک۔ کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ اب یہاں پر دیکھیں واو اور حمزہ اور یا تینوں کی آواز الگ آئے گی۔ ون، واو دو پیش ون، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، ون ان یون، ون ان یون، تینوں آواز الگ ہے نا۔ بعض اوقات لوگ ملا دیتے ہیں، تو ملانا نہیں ہے، تینوں کی جو آواز ہے وہ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے یا دو پیش یون۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پیش کا جو بیان دیا گیا ہے، مشق دیا گیا ہے، مثالیں جو دی گئی ہیں پیش، اس کے ساتھ دیکھیں کسی بھی حرف کے ساتھ الف لگ کر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زیر میں بھی آپ دیکھیں الف لگ کر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب آپ زبر کا جو مثال دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سب کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہاں پر وقف کرتے ہیں نا، تو وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو الف دیا گیا ہے نا وہاں پر اس کا استعمال کیا جائے گا وقف کی صورت میں، تو اسی لیے یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو چاہے تو آپ الف کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح طریقہ ہے، اگر آپ با دو زبر بن تا دو زبر تن اس طریقے سے پڑھ رہے یہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ کو جیسے سہولت ہو اسی طریقے سے پڑھیں۔ امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ بہت ہی سمپل سا لیسن تھا آج، بہت ہی آسان، اور خود بھی سیکھیں، دوسروں کو شیئر کیا کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھ سکیں۔ فری وقت میں اس کی خوب مشق کریں اور قرآن کے پیچھے خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے، مجھے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تہجد کا اہتمام کرے، فجر کا اہتمام کرے۔ اکثر و بیشتر ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو 4 وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن جو فجر کی نماز ہے وہ ان کا بستر میں ہی ہو جاتا ہے، اور تہجد کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کچھ پانا، اگر آپ اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، نماز میں مانگے۔ فجر کی نماز بالکل قضا نہ کرے، الارم لگا کر سوئے اور صبح کی نماز کے لیے اٹھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگے، تہجد کا اہتمام کرے، تہجد میں رو رو کر اللہ سے مانگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ اپنی حاجت کو کسی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، ذکر نہ کرے، صرف اور صرف اللہ سے نماز میں مانگے، نماز کے ذریعے سے مانگے۔ آپ یقین مانیں، آپ لوگوں کو نہ کہہ کر اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اس چیز کو آپ رکھ رہے ہیں، تو یقین جانے وہ چیز آپ کو ضرور بھی ضرور ملے گی۔ یہ میں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگے، میں اسے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے دینے کے لیے، پر ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم دراصل لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ لوگوں سے اگر امید لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہی سپرد کر دیں گے۔
دھیان رہے دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی پابندی کرے، گھر والوں کو اس چیز کی دعوت دے، اس چیز کی دعوت دے، بتائیں کیا اجر ملے گا، نماز نہ چھوڑنے پر کیا وعید ہے، یہ ساری چیزوں کو بنائیں، گھر کا ماحول چینج کرے، گھر کا ماحول کو بدلے۔ جب خود بدلیں گے تب یہ چیزیں بچوں پر آئے گی۔ یقین جانیں بچے جو بگڑتے ہیں نا، یہ دراصل بڑوں کی مہربانی ہے۔ جب بڑے جو چیز نہیں کریں گے وہ بچے کیسے کریں گے؟ آپ خود ہی سوچیں نا، اگر ہم چاہیں گے کہ میرا بچہ قرآن پڑھے تو پہلے ہمیں خود پڑھنا ہوگا۔ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بات دھیان میں بٹھا لے۔ تو گھر کا ماحول کو چینج کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ امید ہے آج کا لیسن جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالی اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔